بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز میدان احد میں مسلمانوں کے نقصان کے اسباب سے کریں گے۔ غزوہ احد میں قریش کے لشکر کو فیصلہ کن فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ میدان جنگ سے ہی واپس لوٹ گیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ اس کے باوجود کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قریش کے لشکر کے ہر متکبرانہ نعرے کا جواب دیا، لیکن قریشی لشکر نے اثر نو جنگ شروع کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ تعاقب کرنے والے مومنین کا بھی پلٹ کر مقابلہ نہ کیا۔ تاہم اس جنگ میں لشکر اسلام کا نقصان توقع سے کہیں زیادہ تھا اور اس کے اسباب درذیل ہیں۔ مسلمانوں میں ایک کثیر تعداد نو مسلموں کی تھی، نو مسلم جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، اس لیے ان کا نظم و ضبط کا معیار وہ نہیں تھا جو کہ غزوہ بدر میں تھا۔ منافقین آخر وقت میں ساتھ چھوڑ گئے اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی، جنہیں 3000 کا مقابلہ درپیش تھا۔ نوجوان مسلمانوں میں ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی تھی، جس کی وجہ سے توکل میں کمی آ گئی اور جنگی تدابیر میں بھی سستی برتی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ نے نو مسلموں کے حوصلے پست کر دیے اور وہ میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نئے مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت موجود تھی، اس لیے انہوں نے مال غنیمت کے لالچ میں پہاڑی کی وہ جگہ چھوڑ دی جہاں انہیں تیر اندازی کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان دو لشکروں کے درمیان آ کر پس گئے۔ مسلمانوں کے نقصان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو نظر انداز کر کے پہاڑی مورچہ چھوڑ دیا، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہوں تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل ہونے کی وجہ سے وہ تائید الہی سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری روش کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے۔ اب ہم غزوہ احد کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ غزوہ احد کو مسلمانوں کی تربیت کے نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، نیز عرب کی سیاسی صورتحال پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے جو کہ درج ذیل ہیں۔ حب مال پر ضرب کاری، سود پر پابندی لگا دی گئی تاکہ حب مال کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تنگی و فراخی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی تاکہ سرمایہ پرستی کے بجائے خدا کی بندگی زندگی کا مقصود قرار پائے۔ تربیت کی خامیوں کو دور کرنا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا زور دیا گیا اور جہاد سے منہ موڑنے پر سختی سے تنبیہ کی گئی اور مزید آزمائشوں کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ اس طرح تربیت کی وہ تمام خامیاں جو غزوہ احد میں سامنے آئی تھیں انہیں دور کر دیا گیا۔ غزوہ احزاب کا پیش خیمہ، غزوہ احد میں قریش کی کامیابی کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ان کے جوش انتقام کی تسکین ہو گئی اور اگلے ہی سال مدینہ پر حملہ کرنے کی بجائے انہوں نے 2-3 سال کے بعد مدینہ پر حملہ کیا۔ احد کی اس کامیابی نے ان کے حوصلے بلند کر دیے تھے، اس لیے
ان کے اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ اسلامی ریاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالیں۔ عرب قبائل کی ماندانہ روش۔ عرب قبائل جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ سے وقتی طور پر اسلام دشمنی سے باز آ گئے تھے، غزوہ احد کے بعد پھر سے آمادہ شر ہو گئے اور انہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ منافقین کا بے نقاب ہونا۔ منافقین ابھی نو مسلم سمجھے جاتے تھے، اس وجہ سے ان کے خطرناک عزائم کا تاحال اندازہ نہیں ہوا تھا۔ غزوہ احد میں منافقین بے نقاب ہو گئے، اگرچہ جنگ کے خاتمے کے بعد انہوں نے معذرتیں کی جنہیں قبول کر لیا گیا، لیکن یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کون لوگ ایسے ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہود کے عناد میں اضافہ۔ غزوہ احد نے یہودیوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہود کے قبیلے بنو قینقاع کو غزوہ بدر کے بعد جلا وطن کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہود قدرے محتاط ہو گئے تھے، لیکن غزوہ احد میں قریش کی کامیابی سے وہ اثر نو شرارت پر آمادہ ہو گئے۔ اسی لیے مسلمانوں کو غزوہ احد کے بعد یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے خلاف کارروائی کرنا پڑی۔ عرب قبائل کی مکارانہ سرگرمیاں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست سے بہت سے عرب قبائل کے حوصلے بلند ہو گئے۔ بت پرست اور ڈاکو پیشہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کے دشمن تو تھے ہی، لیکن اب انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ چنانچہ بنو اسد کو ان کے ناپاک عزائم سے روکنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 سوار دے کر ان کی طرف روانہ کیا، لیکن یہ قبائل مقابلہ کیے بغیر منتشر ہو گئے۔ بنی لاہیان کے مقابلے پر عبداللہ بن انیس کو بھیجا گیا۔ انہوں نے قبیلہ کے سردار سفیان بن خالد کو قتل کر ڈالا۔ بنو کلاب کے سردار ابو برا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ ہمارا قبیلہ اسلام لے آیا ہے، انہیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے معلم متعین کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کو متعین فرمایا جو اکثر صحابہ صفا میں سے تھے، لیکن انہوں نے بیرمونا کے قریب ان سب صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف عمر بن امیہ کو چھوڑا گیا، جنہوں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ سے سخت صدمہ ہوا۔ افل وقارہ قبائل کے چند لوگوں نے بھی اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے 10 معلم متعین فرمائے، لیکن انہوں نے بنو لاہیان کی مدد سے ان تمام صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ البتہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کے ہاتھ بیچ دیا گیا، جنہوں نے سخت اذیتیں دے کر ان دونوں کو شہید کر ڈالا۔ غزوہ بنی مستلق 5 ہجری 626 عیسوی۔ قبیلہ بنو مستلق عرب میں آباد یہودی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، جس کے سردار حارث بن زرار کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج کر صورتحال کی تحقیق کی اور مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کی مسلسل کامیابیوں نے منافقین کو قائل کر دیا تھا کہ اس غزوہ میں انہیں ضرور فتح حاصل ہوگی، اس لیے عبداللہ بن ابی بھی اس غزوہ میں شریک ہوا۔ جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دی گئی، اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔
غفار کا علمبردار مارا گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے تقریباً 100 آدمی جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ حارث کی صاحبزادی جویریہ رضی اللہ عنہا بھی گرفتار ہوئیں، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ مومنین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے جنگی قیدی رہا کر دیے۔ اس سے متاثر ہو کر اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس غزوہ کا خاص قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ اس میں منافقین نے انصار اور مہاجرین کے درمیان چپکلش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملہ کو رفع دفع کیا۔ بعض مسلمانوں نے عبداللہ بن ابی مشہور منافق کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے طلحہ بن عبداللہ نے، جو مخلص مسلمان تھے، یہ پیشکش کی کہ اگر ان کا باپ گردن زنی قرار پائے تو خود اس کی گردن کاٹ کر لائیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔